بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، NB نیوز کی طرف سے میں آپ کا میزبان نواز بھٹو اپنے کیمرامین فرقان نواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، سندھ میں جو لسانیت کی آگ بھڑکی تھی، اب اس نے سندھ کی جغرافیائی حدود پار کر لی ہیں اور معاملات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر سندھ حکومت چاہتی تو اس آگ کو بھڑکنے سے پھیلنے سے روک سکتی تھی، لیکن سندھ حکومت نے اس معاملے کو انتہائی غیر سنجیدگی سے دیکھا، جس کی وجہ سے صورتحال آج یہاں تک پہنچی۔ ناظرین، اگر یہ صورتحال مزید خراب ہوتی ہے تو کیا جو بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ ہونے جا رہا ہے، کیا وہ ہو سکے گا؟ کیا ان حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی یا سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کروا پائے گی یا الیکشن کمیشن کے لیے یہ ممکن ہوگا؟ اس موضوع کو یا ان سوالات کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، حیدرآباد میں بلال کاکا کے قتل کے بعد صورتحال اس وقت خراب ہوئی جب سپر ہائی وے پر دھرنا دیا گیا۔ دھرنے کے بعد کچھ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں نے کچھ ایسے بیانات دیے اور ان میں ایسی شعلہ بیانی انہوں نے کی کہ جس کی وجہ سے معاملات پہلے حیدرآباد میں خراب ہونا شروع ہوئے، اس کے بعد پھر وہ پھیلے اور پھیل کر پورے صوبے تک پہنچ گئے۔ نہ کوئی شہر باقی رہا، نہ کوئی گاؤں باقی رہا، نہ کوئی بستی باقی رہی، نہ کوئی نگر باقی رہا۔ معاملہ یہ تھا کہ اگر سندھ حکومت سنجیدہ ہوتی، اگر سندھ حکومت اس معاملے کو محض ایک بلال کاکا کا قتل سمجھ کے اس کو نظر انداز نہ کر دیتی تو اس معاملے کو آرام سے سلجھایا جا سکتا تھا، لیکن سندھ حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے یا سندھ حکومت کا کوئی جو ہے وہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد کار فرما ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے، یہ تو سندھ حکومت ہی بہتر جانتی ہے۔ تاہم سندھ حکومت کی یہ عادت میں شامل ہے کہ جب پانی ناک سے اوپر ہونے لگتا ہے تب سندھ حکومت چونک کر اٹھتی ہے۔ کیا بہتر نہ ہوتا کہ جب بلال کاکا کا قتل ہوا تو اس وقت کچھ اراکین اسمبلی جن کا تعلق حیدرآباد یا مٹیاری یا اسی جو ہے وہ حلقے سے تھا، وہ وہاں تک پہنچتے، یا کوئی وزیر اطلاعات چلے جاتے، یا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ صاحب خود اگر چلے جاتے حیدرآباد تک اور جا کے تعزیت کرتے اور پولیس چیف کو ساتھ لے کر جاتے اور جائے وقوع کا معائنہ کرنے کے بعد اور وہاں پہ قاتلوں کی گرفتاری کی یقین دہانی کراتے تو یقیناً یہ معاملہ نہیں بڑھ سکتا تھا۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے کراچی کی جو سندھ کی جو جغرافیائی حدود ہیں اس سے پار کر چکا ہے۔ اب بلوچستان میں سندھیوں کی توہین کی جا رہی ہے، سندھیوں کو گاڑیوں سے اتار کر ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور یہاں تک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں تک کہ کراچی میں افغان باشندے افغانستان کے جھنڈے لے کر دن دناتے پھر رہے ہیں۔ لیکن کوئی قانون نام کی چیز نہیں ہے جو ان کو روک سکے۔ 4 کروڑ کے قریب اب تک افغانی سندھ کے اندر پہنچ چکے ہیں KPK سے بھاگ کر، کیونکہ پٹھان جو ہے وہ ان کو شناخت کر لیتا ہے۔ ہم شناخت نہیں کر پاتے، یہ پشتو بولتے تو ہم سمجھتے ہیں یہ پٹھان ہے، نہیں یہ پٹھان نہیں ہے، افغانی ہے۔ اب آ جائیں آپ شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ کی کتاب پر، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے انہوں نے تحریر کیا کہ سندھ کو کسی سے خطرہ نہیں، سندھ کو اگر خطرہ ہے تو وہ کندھاری سے خطرہ ہے، اور کندھاری کہتے ہیں افغان کو۔ اب اس پوری صورتحال کے اندر آج آپ چلے جائیں، کردار چیک کر لیں کون ہے اور یہ کس صورت کے اندر جاری ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھتے ہوئے آئیں گے تو سندھ کے اندر 4 کروڑ کے لگ بھگ افغان مہاجرین پورے پاکستان سے سمٹ کے پہنچ چکے ہیں، اور جن میں سے 1.5 کروڑ سے ابھرتی ہوئی تعداد اب کراچی کے اندر پہنچ چکی ہے۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ ان سب کے پاس پاکستان کے نادرا کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ موجود ہیں۔ کیوں؟ یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پولیس والوں سے اسلحہ چھینا جائے، ان سے گولیاں چھینی جائیں، پولیس والوں کی گاڑیوں کی ونڈ سکرینز توڑی جائیں اور ان کی جو پولیس موبائلز ہیں ان کو جلا دیا جائے۔ لیکن اس معاملے کو پتہ نہیں سندھ حکومت
کیا چاہتی ہے اور کیوں معاملے کو اس نہج تک لے جانا چاہتی ہے۔ فائرنگ ادھر سے پیچھے سے کرو، میں آ رہا ہوں بھائی، ادھر ادھر ادھر۔ لیکن میرے ذہن میں جو سوال چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ حالات مزید خراب ہوتے ہیں تو کیا سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کروانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ کیا ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن پرامن انتخابات کروا سکے گا؟ کیا کراچی کے وہ علاقے جہاں سندھی اور پختون اور افغان جو آبادی ہے وہاں مکس ہے، کیا وہ پولنگ اسٹیشن پر پرامن رہ سکتے ہیں؟ بہت سارے سوالات ہیں کہ آخر کیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ کیا وہ اس صورتحال کی آڑ میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کروانا چاہتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی ہی بہتر طریقے سے جانتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یا اس کی سندھ حکومت کے لیے یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ اس سے بڑھ کر افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے باضابطہ طور پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، اور نہ ہی پیپلز پارٹی یا پارٹی کی سطح پر جو ہے وہ کوئی بھی ان کا جو لیڈر یا کوئی رہنما یا کوئی بھی عہدیدار بلال کاکا کے گھر تک جا کر تعزیت نہیں کر سکا۔ چلو آپ وہاں تک تو نہیں جا سکتے، لیکن کراچی میں جہاں معاملات ہو رہے ہیں، اگر بارش کی چند بوندیں پڑتی ہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب لانگ بوٹ پہن کے سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں، تو کیا یہ ضروری نہ تھا کہ وزیر اعلیٰ صاحب خود جب یہ معاملات بڑھ رہے ہیں تو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب خود نکل کے ان آبادیوں میں جائیں اور وہاں جا کے لوگوں سے ملیں اور وہاں پہ ایک امن و امان کی بہتر فضا قائم کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، افغانیوں کا جہاں تک معاملہ ہے یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے، میں پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں، لیکن اب جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس مقام پر اس معاملے کا حل ہونا ضروری ہے۔ یہ میرے علاقہ ہے، میری سرزمین ہے، میرا علاقہ ہے، تمہارا نہیں ہے، چلا تو گم ہو جاؤ یہاں سے، بدتمیز کہیں کہ شیخ شناختی کارڈ تمہیں دکھایا، میں نے شناختی کارڈ دکھایا تمہیں۔ اپنے اس کے باوجود تم بولتے اس کے لیے اوپر جاؤ، آج کیا بردام چیک نہیں کریں گے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، تم سوال پیدا نہیں ہوتا ہے، تم پھر چیک کر کے دکھاؤ، یہ کوئی تمیز ہے تمہارا؟ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، آ جاؤ۔ گاڑی میں گولی مارو گے اس کو مارے گا جب کنٹرول کیا مسئلہ ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ نہیں جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں علماء کرام سے اتنا بات کرتے ہیں بدتمیزی، دیکھو کیا زبان استعمال کر رہے ہیں، شرم آنا چاہیے۔ میڈیا کے تم مارے گا، میڈیا کے تم ڈالیں گے، کیا کیا تم نے، کیا کہا تم نے، علاقے میں رکھو، کیا کہا تم نے، تم گالیاں دیتے ہو؟ کرو چیکنگ ابھی، نہیں چیکنگ کرو، ابھی ہم کریں گے چیکنگ۔ نہیں گالیاں دیتا اس کا نہیں جاؤں گا، نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں جائیں تم گے۔ گالیاں دیتے ہو، یہ تمہارا جگہ ہے، یہ تمہاری جگہ ہے، یہ میرا مالک ہے، تم اپنے گھر چلے۔ یا تو اب ان افغانیوں کو ریفیوجی کیمپس میں بھیج دیا جانا چاہیے، یا تو پھر ان افغانیوں کو واپس افغانستان بھیج دیا جانا چاہیے، یا پھر ان کو اسلحہ سے، ان کی آبادیاں جو ہیں وہ اسلحہ سے پاک کی جائیں، تبھی امن ممکن ہے۔ یہاں پہ میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہاں ایک بہت بڑی سازش جو ہوئی ہے وہ سازش یہ ہوئی ہے کہ افغانیوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ
اس معاملے کو پختونوں سے ملا دیا ہے۔ پختونوں سے ملانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ جو جھگڑا ہے یا یہ جو لسانیت کی آگ ہے وہ صرف افغانیوں تک نہیں رہے گی، اب پختون بھی اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، اور پختونوں کو اس مقام تک لانے میں جو ہے وہ افغانیوں کی یہ ایک بہت بڑی چال تھی جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔